السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، پروگرام آپ کے مسائل میں ایک وقفے کے بعد میں محمد عبد المنتقم آپ کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو شرف قبول عطا فرمائے۔ میں وقفے سے پہلے یہ عرض کر رہا تھا کہ چونکہ حضور اکرم نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہم تمام فرزندان توحید کے دلوں کی دھڑکن ہے، اور اہل ایمان کے لیے یہ محبت اساسہ زیست کا درجہ رکھتی ہے، اور ہم اس وقت تک مومن کہلانے میں حق بجانب نہیں ہو سکتے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمام اعزاء و اقارب سے، اولاد سے، ماں باپ سے، یہاں تک کہ اپنی جان سے زیادہ نہ ہو۔ چنانچہ اسلام کے ساتھ جو ہماری وابستگی ہے، جو تعلق ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی محبت کے دم سے قائم ہے، اور تحقیق کرنے والوں نے اپنا نتیجہ تحقیق یہ بیان کیا کہ جب تک یہ رشتہ باقی رہے گا، برقرار رہے گا، دین اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوئی سازش کامیاب نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ بدباطن لوگوں اور اللہ کے دین کے دشمنوں کی یہ کوشش رہتی ہے کہ یہ رشتہ کمزور پڑ جائے تاکہ وہ اپنی سازشوں میں نعوذ باللہ کامیاب ہو جائیں، لیکن ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رحمت اور اللہ تعالیٰ کی قدرت یہاں پر کار فرما ہے، کوئی سازش یہاں پر کارگر اور کامیاب ثابت نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس دین اسلام کی بقا کی ضمانت عطا فرماتے ہیں، اور اس کے لیے اگر محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا موجود رہنا، قائم اور دائم رہنا، اور اس پاکیزہ رشتے کا برقرار رہنا اگر ضروری ہے، تو یہ رشتہ بھی اور یہ تعلق بھی اور یہ محبت بھی ہمیشہ کے لیے دائم اور قائم رہے گی، اور اس میں اس محبت کو ختم کرنے کی اور اس رشتے کو نقصان پہنچانے کی کوئی کوشش، کوئی سازش کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے تذکرے کو بہت بلندیوں سے ہمکنار کیا ہے، رفعتوں سے ہم نے آپ کے تذکرے کو آشنا کیا ہے۔ ایک حدیث قدسی کا تذکرہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اے نبی، آپ کے تذکرے کو اتنا ہم نے بلند کیا ہے کہ اذا ذکرت ذکرت معی، کہ جب میرا ذکر کیا جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حبیب، میرا جہاں جہاں تذکرہ ہوگا آپ کا ذکر بھی موجود رہے گا، میرا جہاں تک چرچا ہوگا آپ کا چرچا بھی جاری رہے گا، اللہ کا نام جہاں لیا جائے گا وہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی بھی بلند کیا جائے گا، نام نامی بھی لیا جائے گا۔ سبحان اللہ العظیم۔ جہاں بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ کی صدائیں بلند ہوگی، صدائیں بلند ہوں گی، وہاں پر اشہد ان محمد الرسول اللہ کی آواز بھی بلند کی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ یہ اپنی ناپاک اور مذموم سازشوں کے نتیجے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش نامی پر دبا لگانے کی ناپاک سازش کرتے ہیں۔ ان کو پتہ نہیں ہے کہ دنیا کے ہر لمحے، ہر آن کہیں نہ کہیں اذان ہو رہی ہے، اور کہیں نہ کہیں اشہد ان محمد الرسول اللہ کی صدائیں بلند ہو رہی ہے، آوازیں بلند ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ العظیم۔ اس کو کہاں تم مٹا سکو گے؟ دنیا کی فضاؤں میں آپ کا نام گونجے گا، ہواؤں میں آپ کا نام مرتعش ہوتا رہے گا، آپ کے نام نامی کا ارتعاش ہواؤں کی لہروں میں، فضاؤں میں، طوفانوں میں، ملکوں میں، آسمانوں میں، زمین میں
مخلوقات میں ہر جگہ آپ کا تذکرہ، ہر جگہ آپ کے نام کی بلندی، ہر جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارک کو بلند کیا جائے گا۔ سبحان اللہ، ہر لمحہ کہیں نہ کہیں اذان ہو رہی ہے اور اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدائے بلند ہو رہی ہے۔ آپ دنیا میں دیکھیں کہ فجر کا وقت لے لیں تو آپ مراکش کے انڈونیشیا کے دارالحکومت جکارتہ میں بھی آپ کے نام کی آوازیں بلند ہو رہی ہے، ملیشیا میں بھی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، چائنا میں بھی آواز بلند ہو رہی ہے، پاک و ہند میں، بنگلہ دیش میں، پھر کبھی آپ دیکھیں گے کہ ڈھاکے میں ہزاروں مسجدوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی سبحان اللہ اس بلندی کے ساتھ لیا جا رہا ہے۔ تو پھر دہلی میں یہ آواز گونج رہی ہے، کراچی میں یہ آواز گونج رہی ہے، لاہور میں یہ آواز گونجتی ہے، اسلام آباد میں گونجتی ہے، دنیا کے شہروں میں، دارالحکومتوں میں اور بڑی سٹیز میں، شہروں میں، ٹاؤن میں اور بڑے بڑے ممالک میں اور بڑی تمام آبادیوں میں ہر جگہ اللہ کے نام کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی فضاؤں میں موجود ہے، ہواؤں میں موجود ہے، خلاؤں میں موجود ہے اور آپ کا نام بلند ہر لمحہ کیا جا رہا ہے، ہر منٹ اور ہر سیکنڈ میں آپ کا نام بلند اس دنیا میں کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی بلندیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی کو عطا فرمایا ہے کہ صدیاں بیت رہی ہیں، صدیاں گزر رہی ہیں اور ہر شہر میں اور دنیا کے ہر جگہ، ہر آن، ہر لمحہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی کا ڈنکا بج رہا ہے، آپ کے نام فضاؤں میں بلند ہو رہا ہے، آپ کا نام خلاؤں میں بلند ہو رہا ہے، آسمانوں تک اس کی صدائے بازگشت سنائی دے رہی ہے۔ سبحان اللہ العظیم، اللہ تعالیٰ نے اس نام کو ایسی بلندی عطا فرمائی ہے کہ تاریخ انسانیت میں اور کائنات کی تاریخ میں کسی ایک انسان کا تذکرہ، کسی ایک بشر کا تذکرہ اس انداز میں نہ پہلے کبھی ہوا ہے نہ آئندہ کبھی ہو سکتا ہے۔ اتنی بلندیاں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، اتنا چرچا آپ کا ہوا ہے کہ سبحان اللہ انسان دنگ رہ جاتا ہے، انگشت پہ دنداں رہ جاتا ہے، حیران رہ جاتا ہے، ششدر رہ جاتا ہے، سوچتا رہ جاتا ہے کہ کسی انسان کا تذکرہ انسانی کوششوں کے نتیجے میں اتنی بلندیوں تک ہر زمانے میں، ہر دور میں، ہر صدی میں، ہر ملک میں ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ یا اللہ تعالیٰ جب تک کسی کے نام کو اتنی بلندیاں عطا نہ فرمائے اس وقت تک ایسی بلندی کبھی ایسی بلندی نصیب ہو ہی نہیں سکتی۔ سبحان اللہ العظیم، تو ایسی بلندی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس پر میں ایک واقعہ سناتا ہوں لیکن اس سے پہلے ایک کالر سے بات کر لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب، کیسے؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ ماشاءاللہ۔ ہاں جی، بس طبیعت تو ایسی ہی ہے۔ جی فرمائیے، کیا کہنا جی میں نے نا ایک ایت تھا اس کے بارے میں پوچھا، میں میک شور نہیں ہوں، اسی چینل پہ کسی نے بتائی تھی مجھے ایک بھائی تو، لیکن وہ دوبارہ ریپیٹ پہ ہی آتا ہے، پتہ نہیں لائف اس کا کب ہوتا ہے۔ کیا آیت؟ ایک ایت پوچھنی تھی میں نے آپ سے کہ وہ صحیح ہے یا نہیں ہے۔ اس میں آپ کو بتاتی وہ کہتا تھا کہ حدیث شریف کی ہے، وہ ہے اللہم انی عافینی فی ساجدی۔ یہ لفظ ہے کہ یہ ساجدی لفظ صحیح ہے یا غلط کیا ہے؟ اللہم انی عافینی عافنی، اللہم انی عافینی فی ساجدی، فی ساجدی، یہ تو صحیح نہیں لگتا، اس میں تلفظ میں کوئی غلطی ہوگی۔ ہاں یہی میں نے میک شور کا نا، پھر آگے اللہم عافینی فی یہ فی سمعی ہے، یہ فی سمعی، اللہم عافنی فی سمعی، یا اللہ مجھے عافیت عطا فرما، میری سننے کی جو طاقت ہے جو نہیں، وہ میں نے عافینی تو سینے لے اس نے ساجدی پڑھا تھا، میں یہی میک شور کر رہی ہوں۔ فی حدیث میں ہے فی سمعی وفی بصری، ہاں بصری، ہاں وہ سمعی ہے، اس سے پہلے وہ سامعی نہیں ہے، وہ سمعی۔ اللہم انی عافینی فی اللہم انی عافینی، انی نہیں ہے یہاں شروع میں، اللہم انی عافینی، اللہم انی عافینی، یہی تھا اللہم انی عافینی فی
साजाद ऐसे था कोई से लफ्ज। फ़ी समई वफ़ी बसरी वफ़ी मैं इस तरह के हैं वो। असल में आप ऐसा कीजिएगा कि आप पूरी दुआ हमें अगर व्हाट्सएप के ज़रिए भेज दें तो हम उसका सही तलफ़ुज़ आपको सुना देंगे इंशाअल्लाह। आपका नंबर भी अगर आपके पास हो तो नंबर अगर होता तो मैं शायद ये दुआ पढ़ के पूरी दुआ पढ़ के आपको सुना देता। अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी समई वफ़ी बसरी अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी बदनी। तो मुख्तलिफ़ अल्फाज हदीस में आए हैं, तो वो पूरी दुआ जो है किसी को बता देना मुनासिब है। अल्लाह बदन में और जिस्म में आफ़ियत अता फ़रमा, आँखों में और देखने की ताकत में अल्लाह ताला आफ़ियत अता फ़रमा, सुनने की जो ताकत है इसमें आफ़ियत अता फ़रमा। तो यानी कान की आफ़ियत अलग से मांगी गई है, देखने की जो ताकत है, आँखें और बीनाई की जो ताकत है उसमें आफ़ियत, उसके लिए अलग से आफ़ियत मांगी गई है, बदन के लिए अलग से आफ़ियत मांगी गई है। तो ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानी ज़िंदगी के जितने बारीक पहलू हैं उनमें से कोई गोशा ऐसा नहीं है कि जिसको छोड़ दिया हो। इंसान हैरान रह जाता है कि इंसानी ज़रूरत के तमाम पहलुओं का अहाता करते हुए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी कामिल, मुकम्मल, जामिअ, मानिअ दुआएं हमें सिखाई हैं कि जो बस वही ही की तालीमात के ज़रिए मुमकिन है। इंसानी सोच वहाँ तक पहुँच नहीं सकती, या एक आम इंसान जो है दुआओं में इतने बारीक और इतने मख्फी पहलुओं का अहाता करने के बारे में कोई आम इंसानी जहन जो है सोच नहीं सकता। आम तौर से उसकी सोच की रसाई वहाँ तक नहीं होती। एक सफ़र में इंसान निकलता है सफ़र के लिए, तो भागम दौड़ का एक वक्त होता है, बहुत ही मुश्किल एक टाइम होता है कि लागेज किस तरह तैयार करें और हैंड लागेज किस तरह तैयार रेडी करें और सारा ज़रूरी सामान इंसान उठाएं, लंबा सफ़र हो। तो इंसान जो है वो तैयारी में पूरा ध्यान दे देता है। तो उस वक्त जो है ख़्याल नहीं आता कि ऐसे मौके पर हकीकत यह है कि दुआएं करनी चाहिए मुझे। अब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो दुआ सिखा दी है, उसका अगर कोई मुताला करे तो इंसान हैरान रह जाएगा कि हो मैं इतनी बारीक पहलुओं का, बारीक जो बातें हैं, पहलू हैं, उन सब का अहाता करते हुए मैं दुआएं ऐसे मसरूफ़ वक्त में शायद मांगने में कामयाब ना होता। उस मसरूफ़ियत के दौरान मेरा जहन शायद जो है इन तमाम मख्फी पहलुओं और बारीक पहलुओं तक शायद मेरा जहन न पहुँचता। इस दुआ ने तो मेरा मामला आसान कर दिया, मेरी मुश्किल को हल कर दिया, और मेरे तमाम जो ज़रूरियात हैं और जो इंसान के दिल में, जो दिल की गहराइयों में जो तकाज़े हैं, जो उमड़ते हुए जज्बात हैं, उन तमाम जज्बात का अहाता करते हुए ऐसी दुआ ज़ुबान पर सुबहान अल्लाह तैयार करके हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अता फ़रमा दी कि उसके ज़रिए एक इंसान की नफ्सियात का पूरा ख़्याल उसमें मौजूद है, लिहाज उसमें पाया जाता है। और ये इन दुआओं के वही इलाही के ज़रिए हासिल होने और ये वही इलाही का नतीजा होने के ऊपर ये बहुत बड़ी दलील है। ये दुआए नबवी पर, नबवी दुआओं पर अगर कोई इंसान गौर करे तो उसको एक अजीब मुअजिज़ा नज़र आएगा। हज़रत मौलाना सैयद अबुल हसन अली हसनी नदवी रहमतुल्लाह अलैहि ने सिर्फ़ दुआए नबवी को, नबवी दुआओं को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का एक मुअजिज़ाना पहलू करार देते हुए आपने पूरा एक रिसाला मुरतब फरमाया, लंबा मज़मून इस पर लिखा, और अजीब अजीब माशाअल्लाह बातें उसमें मौजूद हैं। और इससे बड़ी तक़वियत मिली, ईमान अफरोज़ वो मज़मून था। किसी ज़माने में मैंने भी पढ़ा था अल्हम्दुलिल्लाह, उससे वो गैर मामूली फ़ायदा अल्हम्दुलिल्लाह इससे हासिल हुआ। खैर, तो ये दुआएं सीखनी चाहिए। बहन ने जिस तरह सवाल किया है, अल्लाह ताला सबको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिखाई हुई इन दुआओं पर अमल करने की अल्लाह ताला तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आप ज़रा अंदाज़ा लगाइए कि हम तो आम तौर से अल्लाह शिफ़ा कामिला अता फ़रमा, सेहत अता फ़रमा, बस सेहत की दुआ कर लेंगे,
لیکن صحت کے نہ جانے کتنے پہلو ہیں. اب نگاہ قوت بینائی ہے، بینائی کی جو طاقت ہے اور دیکھنے کی جو قوت ہے، اس طرح سننے کی جو قوت ہے، طاقت ہے، تو وہ ہر چیز. اب جب سننے کی طاقت کمزور پڑتی ہے تو انسان کو وہ تکلیف ہوتی ہے کہ کچھ نہ پوچھو، کہ جب آواز سنائی نہیں دیتی تو زندگی بہت مشکل ہو جاتی ہے. گھر والوں کے لیے بھی مشکل، ملنے والوں کے لیے بھی مشکل، اور خود اپنی زندگی کتنی مشکل ہو جاتی ہے. بہرے لوگوں کو کتنی تکلیف ہوتی ہے. وہ کسی نے مذاق میں لکھا تھا کہ ٹرین میں 2 بہرے بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک نے پوچھا کہ کیا آپ لاہور جا رہے ہیں؟ تو اس نے تو سنا نہیں ہے لیکن اتنا سمجھ لیا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں یہ پوچھ رہا ہوگا شاید کا. تو دوسرے نے جواب دیا نہیں میں لاہور جا رہا ہوں. تو پہلے نے یہ سمجھا کہ کچھ اور کہہ رہا ہے، کہا اچھا میں سمجھ رہا تھا کہ آپ لاہور جا رہے ہیں. تو یہ مذاقاً لکھا ہے. ایک نے کہا تھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو دوسرے نے کہا کہ نہیں میں لاہور جا رہا ہوں. تو پھر پوچھنے والے نے کہا اچھا میں سمجھ رہا تھا کہ آپ لاہور جا رہے ہیں. تو یہ دیکھیے کتنی تکلیف ہوتی ہے اور کتنا صدمہ لاحق ہوتا ہے اس سے. تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث طیبہ میں اللہم عافنی فی بدنی، بدن میں قوت عطا فرما، عافنی فی بصری، عافیت عطا فرما آنکھوں میں کوئی تکلیف نہ ہو. اس میں قوت بینائی پوری اس میں آ جاتی ہے، بینائی کی جو طاقت ہے. پھر آنکھوں کا جو کہ ظاہری تکلیف سے اللہ تعالیٰ آنکھوں کو بچا لے. اس میں ژالے پڑ جاتے ہیں، اس میں پردہ پڑ جاتا ہے، اس میں نارمل آپریشن کی ضرورت ہوتی ہے، پھر اندرونی آپریشن کی بھی ضرورت ہوتی ہے. آنکھوں کے پیچھے ایک پردہ ہوتا ہے، اس میں جو دیکھے ہوئے مناظر ہیں وہ سارے سیو رہتے ہیں. اب آنکھیں بند کرتے ہیں، اپنے ملک کو آپ دیکھ لیتے ہیں، جہاں آپ نے سفر کیا ہے وہاں کا تصور کر کے وہاں کے سارے مناظر آپ ایسا لگتا ہے کہ نگاہوں کے سامنے ہیں، ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں، چشم تصور سے آپ دیکھ لیتے ہیں. تو وہ کیوں دیکھتے ہیں؟ وہ آنکھوں کے پیچھے ایک پردہ ہوتا ہے، وہاں پر یہ سارے مناظر اس نیگیٹو میں اور اس خزانے میں سب کچھ محفوظ ہے. کمپیوٹر اس کے سامنے فیل ہے. موبائل وغیرہ میں جگہ باقی نہیں رہتی، گنجائش ختم ہو جاتی ہے، اور مزید جو ہے کوئی پکچرز وغیرہ رکھنے کی جگہ باقی نہیں رہتی. لیکن آپ لاکھوں جگہیں دیکھ لیں، وہ ساری جگہیں آنکھوں کے پیچھے کے پردے میں محفوظ رہتی ہے. سبحان اللہ. آپ حیران رہ جائیں گے کہ ایک آنکھ میں کہنے والوں نے یہ کہا ہے کہ 13 لاکھ کیمرے محفوظ ہیں، یا 13 کروڑ، پتہ نہیں 13 لاکھ یا 13 کروڑ کیمرے محفوظ ہیں. اتنے کلرز جو ہے وہ انسان دیکھ لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے. وہ ہزاروں قسم کے کلرز ہیں، ان کو سمجھنے کی صلاحیت جو آنکھ میں موجود ہے اور ان سے لطف اٹھانے کی جو صلاحیت اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کو عطا فرمائی ہے. آپ کو بلو میں بے شمار قسمیں نیلے رنگ کی ہیں، ہزاروں قسمیں ہیں. تو وہ سب کا فرق بھی آپ کی آنکھ جو ہے محسوس کر لیتی ہے. تو یہ طاقت اور یہ قوت کس نے عطا فرمائی ہے؟ تو آنکھوں کے لیے قوت بینائی کی عافیت کے لیے الگ سے دعا سکھائی گئی ہے. تو انسان حیران رہ جاتا ہے کہ اس نعمت کی کیا قدر و قیمت ہے، اس کے لیے الگ سے دعا مانگنے کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے. یہ ذرا انسان اچھی طرح سوچ لے، اندازہ لگا لے. خیر، میں اپنی گزارش عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کو بلند کیا ہے. جہاں بھی اللہ کا نام لیا جاتا ہے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی بھی لیا جاتا رہے گا، اور قیامت تک یہ سلسلہ تا ابد جو ہے وہ قائم اور دائم رہے گا. قیامت کی جنت میں بھی آپ کا تذکرہ ختم نہیں ہوگا. ہر انسان کی زندگی پیدائش سے لے کر موت تک، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا، تذکرہ ازل سے لے کر
ابد تک اور ابتدائے آفرینش سے لے کر بالکل جنت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ جاری رہے گا، ختم نہیں ہو سکتا کبھی۔ تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان رفعتوں کے بارے میں قوی ایمان ہمیں نصیب فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور تعلق خاطر کو مضبوط بنانے اور آپ کی سنتوں کی پیروی کرتے ہوئے سچی محبت اور عشق ثبوت فراہم کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے باتیں ہوتی رہیں گی۔ آج پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچتا ہے، اجازت چاہتا ہوں، دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔